الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك ورحم وترحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ محفل ایک روحانی محفل ہے اور ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس قرب قیامت کے دور زوال میں بھی اللہ رب العزت نے جس شخصیت سے روحانیت کا بڑا کام کیا اور جو اس فتن زمانے میں اللہ کی بڑی نعمت ہے، وہ ہماری اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اور محفل بھی سلطان الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اور اس محفل کو قبول فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو شعور عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں تاکید کے ساتھ جو ایک بات ارشاد فرمائی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعاؤں کی شکل میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا، جس دعا کا مانگنا واجب ہے، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی شکل میں، اور جو ہر بندہ مومن، نمازی، پرہیزگار، جو جتنا بڑا پرہیزگار یہ دعا اتنی زیادہ کرتا ہے۔ عام دعائیں عام لوگ کر لیتے ہیں، خاص دعائیں خاص لوگ کرتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کو خاص بھی کرتے ہیں، عام بھی کرتے ہیں، اور جو جتنا زیادہ خاص ہے اتنا زیادہ یہ دعا کرتا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پر ابھی جیسے میں یہاں پر بیٹھا بیٹھا کچھ دیر غور کر رہا تھا، کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو فیضان ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو سورہ فاتحہ ہے، یوں کہہ لیجئے کہ کامیابی کا راز ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے اللہ رب العزت نے، اگر انسان ٹھنڈے دل سے اس کے معنی پر اور اس کے مطالب پر غور و فکر کر لے تو زندگی بہت آسان ہو جائے اور زندگی کی کامیابی کے اہم ترین نسخے انسان کے ہاتھ لگ جائیں۔ پہلا تعارف اللہ رب العزت نے اس صورت کا جو پیش فرمایا، ایک بندہ اپنی کامن سینس سے، اپنی عام عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو پہچانے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بظاہر مسلمان نہیں بھی ہے تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ کوئی ہے جو میرا پالنہار ہے۔ یہ بات اللہ نے پہلے ارشاد فرمائی، یعنی عقل سلیم انسان کو سچے مذہب کی طرف لا سکتی ہے۔ یہ پہلی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد میں بندے کے دل و دماغ میں جو تصور ہونا چاہیے اس کے رحمتوں کا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں اس کے غضب کا یعنی مالک یوم الدین کا ہونا چاہیے۔ لیکن رحمتوں کا تصور زیادہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے اسے مقدم رکھا ہے، اور غضب کا تصور بھی ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے تاکہ انسان بے لگام نہ ہو۔ اور ان سب کے بعد جب عقیدہ پختہ ہو جائے تو اس کے بعد میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کی عبادت کی طرف رجوع کریں۔ پہلے ایمان مکمل ہو جائے، الہیات کا باب مکمل ہو جائے، تب اس کی بارگاہ میں جھوم کر کے کہیں کہ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم صرف تیری پرستش کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو بھی ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ یعنی عقیدہ مکمل ہونے کے بعد میں انسان عبادت کی طرف آئے، اور عبادت کا باب مکمل ہونے کے بعد میں طریقت کی طرف آئے اور توکل کے ساتھ کہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے پروردگار ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ توکل ہے، طریقت ہے، تو ترتیب رکھی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور اب اس کے بعد میں انسان کی پوری زندگی یوں گزرے کہ وہ صرف چند کام کرتا رہے۔ ان میں سے پہلا کام ہے اہدنا الصراط المستقیم، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اور پھر خود ہی سیدھے راستے کی وضاحت۔ قرآن پاک چونکہ کتاب ہدایت ہے اس لیے کسی بات کو گول مول نہیں رکھا گیا ہے بلکہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے کن لوگوں کا نہیں ہے، تو وضاحت کر دی گئی کہ سیدھے راستے سے مراد ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور اس کی دوسری جگہ وضاحت فرما دی گئی کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا ہے، صدیقین پر ہوا ہے، شہیدوں پر ہوا ہے، اور صالحین یعنی ولیوں پر ہوا ہے۔ یعنی انسان کو بہت قریب کر دیا گیا۔ انسان کی عقل کئی مرتبہ ڈائریکٹ پہنچ نہیں پاتی تو اسے آہستہ آہستہ قریب کیا گیا۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ صراط مستقیم کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے،
مسلسل انسان یہ دعا کرتا رہے، زندگی بھر کرتا رہے، اور کبھی بھی اپنے اوپر مطمئن نہ ہو، بلکہ نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کی حرکتوں سے ہمیشہ ڈرتا رہے، اور ساتھ یہ دعا کرتا رہے پروردگار سیدھے راستے پہ چلانا تیری ہی توفیق سے صراط مستقیم ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم کی وضاحت بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں جس لفظ صراط مستقیم سے جو مراد دے رہا ہوں وہ صراط مستقیم ہے ان لوگوں کا، تیرے ان محبوب بندوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور انعام یافتہ بندے یہ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ صراط مستقیم کے ساتھ یہ وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ مت چلانا جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا یا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اور جب بندہ دعا کرے تو دعا کا اصول یہ ہے کہ دعا کے ساتھ وہ دوا بھی کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف کہیں پروردگار ہمیں شفا عطا فرما دے اور دوا نہ لیں۔ جہاں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم دعا کریں کہ پروردگار تو ہی اصل شافی ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، وہیں ہمارے بس میں جتنا دوا دارو ہو وہ ہم ضرور کریں، یہ ہمیں حکم ہے۔ اگر ہم یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو اس کی دوا بھی ہے۔ دوا یہ ہے کہ عملی میدان میں تلاش کریں کہ کہاں ہے صراط مستقیم والے لوگ، اور جہاں بھی ہمیں مل جائے، جب تک نہ ملے تو تلاش جاری رہے، کیا بات اور ہے، جب مل جائے تو ان کا دامن چھوٹنے نہ پائے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف دعا مانگیں اور دوا نہ کریں، دعا کے ساتھ دوا ساتھ ساتھ چلنی چاہیے۔ دوا کا طریقہ یہ ہے کہ صراط مستقیم جس کے ہم خود اپنی دعاؤں میں وضاحت کرتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور جس کی قرآن پاک نے اور زیادہ کھول کر کے تشریح کر دی ہے کہ نبی، صدیق، شہداء، صالحین کا راستہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، تو ہم ہمیشہ تلاش کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی عہد میں صدیق نہ ملے، ہو سکتا ہے کسی عہد میں شہید بھی نہ ملے، ہو سکتا نبیوں کا بھی ایک زمانہ تھا، ہر ایک کو نبیوں کی صحبت نصیب نہیں ہوتی، لیکن یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے اس سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی۔ شرط اتنی ہے کہ کبھی کبھار آسانی سے مل جاتے ہیں اور کبھی کبھار تھوڑی سی تلاش و جستجو کرنی پڑتی ہے، لیکن کوئی بھی زمانہ اللہ والوں سے خالی نہیں رہا۔ اللہ رب العزت کی کائنات بہت وسیع ہے، تو ہماری طلب بھی بہت وسیع ہونی چاہیے، اور جب پروردگار مانگنے کے بعد 2 وقت کا کھانا عطا فرما دیتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مانگنے کے بعد اپنی معرفت نہ عطا فرما۔ شرط یہ ہے کہ طلب سچی ہو۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ویسے ہی صراط مستقیم کے دوا بھی تلاش کرتے رہیں، اور دوا اور دعا کا مجموعہ جب کسی انسان کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ وہ صراط مستقیم جس کی بھیک مانگ رہا ہے اسی پر ہی گامزن رہے گا، کسی مغضوب قوم کے راستے پر یا گمراہ قوم کے راستے پر انشاءاللہ کبھی نہیں جائے گا۔ یعنی صراط مستقیم کو اس کی جڑ سے پکڑنا چاہیے، اور اس کی جڑ، بنیادی جڑ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ سائیڈ کے راستے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنے پر عمل ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنا کر لے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کا راستہ پکڑ لے، آٹومیٹکلی ان کے راستے سے بچ جائے گا جن پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا۔ عزیز دوستوں، اگر یہ 3 کام ہمیں 3 کام کرنے ہیں، ان 3 کاموں میں سے اگر پہلا ایک کام بھی کر لیا جائے تو اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، اتنا کرم فرما دے گا کہ ہماری نیا پار لگ جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ تلاش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، اور ہم خوش قسمت ہیں امت محمد کے لوگ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم ترین اولیاء کرام عطا فرمائے۔ اولیاء پرانی امتوں میں بھی ہوتے رہے، لیکن پرانی امتوں کے اولیاء کرام کی تعداد بھی محدود تھی، اور جو بھی اولیاء ہوا کرتے ہیں وہ نبیوں کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ پرانی امتوں کے اولیاء کرام کی اپنی شان تھی انبیاء کرام کے مطابق، لیکن امت محمد کے اولیاء کرام کی شان ہی جدا ہے۔ یہاں پر ولیوں سے وہ کام لیا جاتا ہے جو کسی عہد میں نبیوں سے لیا جاتا ہے، اور یہ شان اللہ رب العزت نے اس امت کے اولیاء کرام کو عطا فرمائی ہے، جن کی روحانی پشت پناہی اور سرپرستی اور اس نظام کی باغ ڈور۔ ابھی آپ نے حضرت کی منقبت سنی، اس میں ایک لفظ بڑا جمالدار لفظ حضرت نے استعمال فرمایا تھا، نظامت ایسی ہوتی ہے جسے نظامت کہا ہے، اس نظامت کی باغ ڈور حضرت سلطان اور اولیاء غوث اعظم کے ہاتھوں میں ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب، ان کے کمالات کے مظہر اور ان کی شان کے پرتو آج بھی بڑی تعداد میں اہل اللہ موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم جس خلوص کے ساتھ بھیک مانگے کہ پروردگار صراط مستقیم پر چلا، اسی خلوص کے ساتھ عملی میدان میں بھی
ان لوگوں کا راستہ تلاش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے محرومی ہاتھ نہیں لگے گی۔ تو عزیز دوستو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بار بار جس چیز کی بھیک مانگتے ہیں اس کو اہمیت دیں، اور جتنی اہمیت دیں گے اتنے قریب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی شان جدا ہے، اور اس بات پر بار بار غور و فکر بھی کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی غور و فکر کا بھی اپنا ایک انداز تھا۔ امام احمد رضا خان محدث بریلوی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں حضور کی حمد و ثنا ہے، اور آپ نے کہا بھی ہے کہ جیسے حمد و ثنا قرآن پاک بیان کر سکتا ہے ویسے کوئی نہیں بیان کر سکتا، اے رضا خود صاحب براہ مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو سائل نے سوال یہ کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں حضور کی کون سی تعریف ہے، یہ بتایا جائے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں حضور کی نعت ہے، حضور کی تعریف ہے، اور بہت زیادہ تعریف ہے، بار بار ہے، تو یہ بتایا جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں کون سی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ تو پوری آیت ہی حضور کی نعت ہے، بتایا جائے کہ صراط المستقیم سے حضور کے علاوہ کون مراد ہے۔ یہ ہے نقطۂ نظر غور و فکر کرنے کا۔ اگر ہم اللہ کے کلام پر بار بار غور و فکر کریں گے تو اس سے عجب قسم کے نتائج برآمد ہوں گے اور عجب طرح سے رہنمائی ہوگی۔ اس لیے عزیز دوستو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس چیز سے بے پناہ مالا مال کیا ہے وہ ہے اولیاء کرام کا دامن کرم۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ مالا مال کیا ہے، بطور خاص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اس سلسلے میں بڑے سرمایہ دار ہیں۔ یہ سعادتیں پرانی امتوں کی یہاں نظر نہیں آتی، اور اتنی کثرت اولیاء کرام کی، اور اولیاء کرام کی اتنی عظیم جماعت پرانی امتوں میں نظر نہیں آتی جتنی اس امت میں نظر آتی ہے، اور جو شان اس امت کے اولیاء کرام کی نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم دامن عطا فرمایا ہے۔ ہم غفلتوں سے نکل کے جتنا فائدہ اٹھا لیں اتنی عقل مندی ہے، سمجھداری ہے، اور آج کے پرفتن دور میں اتنی ہی ایمان کی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فتنوں کی بڑی نشاندہی فرمائی گئی اور فتنوں سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی گئی۔ اور آج کا دور عزیز دوستو، آپ دیہات گاؤں میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت قرینے سے اندازہ نہ ہو کہ زمانہ کتنا پرفتن ہو چلا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ اب زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، اور آج کے پرفتن دور میں ایمان کو بچا پانا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قرب قیامت فتنے اس طرح سے نازل ہوں گے جیسے آسمان سے مسلسل بارش کے قطرے برستے ہیں۔ آج کے دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب بھی ہم سوشل میڈیا کی طرف جھانک کے دیکھتے ہیں، ہر دن کوئی نیا فتنہ، نیا شوشہ نظر آتا ہے، اور ہر آدمی کی یہاں عجب قسم کی بولیاں نظر آتی ہیں، اور ان فتنوں کا کوئی دائرہ نہیں رہا۔ یہ مذہب کی شکل میں بھی ہیں، کہیں مسلک کی شکل میں ہیں، کہیں افکار و نظریات کی شکل میں ہیں، کہیں افراد کی شکل میں ہیں۔ اس پرفتن زمانے میں اپنا ایمان بچانا نہایت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا قرب قیامت میں فتنوں کا عالم یہ ہوگا کہ بندہ صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر۔ یعنی جس طرح سے انسان لباس تبدیل کرتا ہے، اپنا مذہب و مسلک تبدیل کرے گا، آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک انسان ایک شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں جاتا ہے، اس کا نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور دوسرے سے تیسرے شہر میں پہنچتا ہے تو اس کی فکر بدل جاتی ہے۔ یہ جو انسان لباس کی طرح اپنی فکر اور اپنے نظریات اور اپنا مسلک تبدیل کر رہا ہے، بھلے وہ انکار کرے، سچی بات تو یہ ہے کہ نبی کی غیب کی بتائی ہوئی بات کی عملی تصدیق کر رہا ہے۔ جو حضور نے فرمایا تھا ویسا کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انکار بھی کرتا جا رہا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے۔ یہ کیسا پرفتن زمانہ ہو نہیں رہا جو نبی نے بتایا ہے، لیکن زبان سے انکار کیے جا رہا ہے۔ یہ فتنہ در فتنہ ہے۔ تیسری حدیث پاک میں فتنوں کی نشاندہی فرماتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا قرب قیامت ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، آہستہ آہستہ زمانہ بالکل ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایسے دور میں کون لوگ محفوظ رہیں گے، تو اس کی بھی کچھ نشاندہی فرمائی گئی۔ پہلی نشاندہی وہی جو قرآن پاک نے فرمائی ہے، بار بار، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی افضل ترین سورت اور پہلی سورت، اور اللہ کی بارگاہ میں نہایت پسندیدہ سورت، اور عبادات و الہیات کے بعد پہلی بات جس کی اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے
اور یوں کہہ لیجئے کہ مفہوم کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا سب سے بڑا حصہ جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ حصہ ہے ہدایت پر مشتمل، یعنی ہدایت پر گامزن رہنا، ہدایت کی بھیک مانگنا، گمراہی سے بچنے کی فکر کرنا، گمراہی کے راستوں کی نشاندہی کرنا اور ان سے بچاؤ کی تدبیریں تلاش کرنا۔ یعنی سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں جس مفہوم پر قرآن سورہ فاتحہ میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے ہدایت کا راستہ۔ اور وہ ہدایت کا راستہ ملے گا کیسے؟ وہیں سے جہاں سے ابتدا ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، خلوص دل کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتے رہیں، پروردگار تیری توفیق سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے، ہمیں اس ہدایت کے راستے پر گامزن رکھنا۔ تو پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اللہ کی بارگاہ سے ہدایت کی بھیک اور پھر ہدایت کی دوا۔ اور حدیث پاک کے مطابق اس پرفتن زمانے میں کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا اسلام اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا اور دوبارہ ایک ایسا عہد آئے گا کہ اسلام اجنبی سا ہو جائے گا، وطوبی للغرباء، تو ایسے اجنبی پن کے ماحول میں اسلام کو برقرار رکھنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ بدا الاسلام غریب وسیعود کما بدا، یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک شادی ہوتی ہے تو ہمیں اسلام دور تک کہیں نظر نہیں آتا، موت میت میں تھوڑا سا اسلام نظر آ بھی جاتا ہے، لیکن شادیوں میں خوشیوں کے موقع پر کئی بار اسلام نظر نہیں آتا، غریبی میں کہیں کہیں اسلام نظر آ جاتا ہے، امیری میں کئی مرتبہ اسلام نظر نہیں آتا۔ یہ جو اسلام اجنبی سا ہوتا جا رہا ہے اور اس اجنبی ماحول میں بھی اس نے اسلام کا دامن تھام رکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فطوبی للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے بشارت ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں نشاندہی فرمائی گئی اس پرفتن زمانے میں وہ لوگ اپنا ایمان بچا لے پائیں گے جو پہاڑ پر بکریاں چرا رہے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری بتائی گئی ہے، اسپیشل یہی لوگ نہیں، مطلب جو دنیا سے جتنا کنارہ کش، دنیا سے جتنا کم تعلق رکھتا ہے اور جس کو دنیا اجنبی اور جانے کیا کیا سمجھتی ہے، یعنی جس کی کوئی برانڈنگ نہیں، جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں، جو بے نام و نشان ہے، اور جو انسانوں کے بیچ میں بھی رہتا ہے تو اتنا سیدھا بن کے رہتا ہے کہ لوگ اسے پہچانتے نہیں، دنیا میں ہر چیز برانڈ بنتی جا رہی ہو، ایسے ماحول میں وہی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ صرف ایمان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، شریعت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور طریقت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہمیں اس سلسلے میں حساس بننے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس سلسلے میں جتنے حساس اتنے زیادہ فیضیاب۔ امید کرتا ہوں کہ اس پرفتن عہد میں، قرب قیامت کے عہد میں اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے بار بار بھیک مانگتے ہیں اتنا ہی اس بھیک کے لیے سنجیدہ بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچ مچ سنجیدہ فکر بنائے اور اس دعا کا حقیقی مصداق بنائے۔ اور بطور خاص حضرت شیخ العالم مرشد گرامی کا فیض ہم سب کو خوب عطا فرمائے اور اس فیض اور صحبت کے لیے ہمیں واقعتاً ویسا ہی سنجیدہ فکر بنائے جیسے سنجیدگی اس راہ کے لیے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔